احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں۔ 1947 میں انڈیا تقسیم ہوا، پاکستان بنا۔ سیاسی حالات تو عموماً ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، معاشی حالات پہ بھی بات ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے رویوں میں، سوچوں میں اس 75 سال کے عرصہ میں کیا فرق آیا؟ میاں صاحب، اس کو میں ایسے لوں گا کہ 1947 میں پاکستان بنا، جو حکومتیں بنی دونوں ملکوں میں، ان کے رویوں میں کیا فرق آیا؟ ایک بات تو بھائی صاحب ہم یہ کر سکتے ہیں نا کہ انڈین کا اور موجودہ جو پاکستان ہے، مشرقی پاکستان ہے، ان لوگوں کے رویوں میں فرق تھا۔ وہ لوگ نسبتاً کوآپریٹو تھے، ڈیموکریٹک تھے، اور وہ تقسیم نہیں چاہتے تھے، جبکہ ہم مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کا مطالبہ کر رہے تھے اور اس پہ بضد تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات 75 سال میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ معاشی طور سے یہ کہا جا رہا ہے اور ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے۔ سیاسی حالات یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے رویوں میں، سوچوں میں ظاہر ہے کہ فرق مزید بڑا ہوگا۔ تو اس وقت آپ فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں دراصل میاں صاحب، جب پاکستان بنا یا انڈیا تقسیم ہوا، اس وقت بھی لوگوں کے رویے جو تھے میٹر نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت بھی میٹر کیے تقسیم کرنے والوں کے رویوں کو، اور جی اب بھی اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا اس میں عوام نے کے رویوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رویے جو بنے وہ حکمرانوں کے بنے کہ حکمرانوں نے اپنے اپنے ملک کو کس طریقے سے چلایا، اور ان کے رویے جو تھے ملک میں حکومت کرنے کے اور ملک کو چلانے کے، وہ کیا تھے میاں صاحب؟ پاکستان بنا 1947 میں ہے جی، اور اس سے پہلے جب انڈیا تقسیم کرانے کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی، جد و جہد میرا مطلب ہے کہ کوئی پولیٹیکل جد و جہد نہیں تھی، جنہوں نے مذہب کی بنیاد پہ کہ جی ہم جب تک اس انڈیا کو تقسیم نہیں کریں گے اور مسلمانوں کی بنیاد پہ ہم اس ملک کو تقسیم کر کے علیحدہ مسلم کنٹری کہ ہم اگر اس ملک میں رہ گئے ہندوستان پورے میں، تو پھر ہم غلام بن جائیں گے۔ کس کے غلام بن جائیں گے؟ ہندوؤں کے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ 800 سال یہ وہاں پر بتاؤ مسلمان یہ حکومت کرتے رہے۔ اس کی بنیاد پہ میاں صاحب کہ جی یہ ملک اگر تقسیم نہ ہوا تو ہندو میجورٹی میں ہے، اور ہندو میجورٹی میں ہونے کی وجہ سے ہمیں غلام بنا لیں گے، ہم حکمران نہیں بن سکیں گے۔ میاں صاحب نہ اس وقت عوام یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے حکومت میں آنا ہے، اس وقت بھی جاگیردار اور سرمایہ دار اور اپرچونسٹ اور مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے والے یہ اسٹرگل کر رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اس خطے کو، انڈیا کو تقسیم کرائیں۔ اور وہاں اس وقت اگر ٹاٹا برلا ملک اکٹھا رکھنا چاہتے تھے اور کانگریس کو سپورٹ کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ انگریز سے آزادی ملے، اس وقت بھی جو سرمایہ دار بامبے میں بیٹھا ہوا تھا، سپورٹ کر رہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو، اس وقت بھی وہ اس لیے کر رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک خطہ علیحدہ ہو جائے گا تو ہم وہاں پر ٹاٹا برلا بن جائیں گے۔ میاں صاحب انہوں نے تو بنا لیا۔ اس کے بعد بنانے کے جو آپ کا سوال ہے بڑا ریلیونٹ ہے کہ بھئی پھر کیا بنا؟ جی بنتا تو پھر کرنے کے بعد تقسیم، اگر یہ بھول جاتے کہ ہم نے ہندوؤں کو گالی دینی ہے، ہم نے انڈیا کو گالی دینی ہے، انہوں نے اس ایکسپلائٹیشن کو کنٹینیو کیا میاں صاحب۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ ہیومن رائٹس، یہ جمہوریت، یہ لوگوں کے حقوق، یہ صوبائی خود مختاری،
ایسے لوگوں کو یہ حقوق دینے. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے یہ لوگوں کو کہا کہ ہم یہ ہندو دے کے گالی دے کے کہ یہ ہندو کو ہم گالی دیں گے, ہندو ہمارے ساتھ یہ کر رہا, حالانکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس وقت, نہ ہندو اور نہ مسلمان کی لڑائی تھی. یہ پاکستان بنانے کے بعد ہندو کو گالی دیتے رہے بلا وجہ, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس کے بعد یا ہندوستان کو گالی دیتے رہے کہ ہم انڈیا, جیسے یہاں کئی پولیٹیشین کہتے ہیں نا, ہم دوسرے اپوزیشن کے پولیٹیشین کو نہیں چھوڑیں گے. اسی طریقے سے پاکستان بننے کے بعد جو بیوروکریٹ, جو جاگیردار, جو لوگ حکومت میں آئے, انہوں نے پرو پاکستان کوئی بات نہیں کی, انہوں نے ہندوستان کو گالی دی یا ہندو کو گالی دی. تو اس لیے جو ملک بننے کے بعد حکمران مذہب کی بنیاد پہ ہیں جی, اور دوسرے ملکوں کو گالی دے کر ترقی کرنا چاہے اور حکومت کرنا چاہے, کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا, یہ اتنے عقل مند نہیں تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ہندوستان مذہب کی بنیاد پہ ہندو کو گالی دے کر, کانگریس کو گالی دے کر, کانگریسی لیڈرشپ کو گالی دے کر, اس لیڈرشپ کو گالی دے کر جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے انگریز کے خلاف, ہم ملک کو تقسیم کرا سکتے ہیں. تو پھر ہم یہاں پاکستان بننے کے بعد اسلام کے ناطے, مذہب کے ناطے, ہندو کو گالی دینے کے ناطے, ہندوستان کو گالی دینے کے ناطے ہم قبضہ کر سکتے ہیں اس ملک کی طاقت پر, اس ملک کی حکومت پر, اور ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کو غلام بنا کے رکھے اور ہم حکومت کرتے رہیں. انہوں نے پھر میاں صاحب آپ کا سوال کہ عوام نے پھر کے رویے کیا تھے, میاں صاحب پھر پاکستان بننے کے بعد رویے حکمرانوں کے تھے. حکمران کون تھے؟ انگریز کے ایجنٹ تھے. حکمران کون تھے؟ وہ جاگیردار تھے جنہوں نے انگریز سے جاگیریں لی ہوئی تھیں, انہوں نے قبضے کیے. اور وہ مذہبی لوگ تھے جو مذہب کی بنیاد پہ ملک کو تقسیم کرا رہے تھے, انہوں نے قبضہ کیا. اور قبضہ کیا کس بات پہ کہ ہم اگر مذہب کا نام لیں گے تو مسلسل قبضہ کریں گے اس ملک پر اور لوگوں پر کو غلام بنائیں گے. بھائی صاحب ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو جاگیردار تھے, سرمایہ دار تھے, انگریزوں کے ایجنٹ تھے, انہوں نے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم عوام تھے, عام لوگ تھے, یہ جاگیرداروں کے, سرمایہ داروں کے یا انگریزوں کے ایجنٹوں کے ساتھ نہیں تھے؟ میاں صاحب بات سیدھی ہے کہ عوام جو تھے میجورٹی کے مسلمان کہتے تھے اپنے کو, ہے جی. اور میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ انہیں اسلام کا یا مذہب کا ڈیپلی کوئی میرا مطلب ہے کہ یہ نہیں تھا. یہ مختلف عقیدوں کے لوگ تھے یہاں صاحب, جس کو ہم عوام کہتے ہیں کہ عوام نے یہ کیا. میں کہتا ہوں عوام تو پھنسے ہوئے تھے, یہ کہ کوئی اہل حدیث تھا, کوئی اہل تشیع تھا, کوئی سنی تھے, کوئی تھے, یہ تو آپس میں لڑ رہے تھے. یہ حکومتوں کو کیسے پکڑتے؟ حکومتوں نے انہیں استعمال کیا دہشت گردی کے لیے, اور دہشت گرد بنا کے اس ملک کو ساری دنیا میں مذہب کے نام پہ, کیونکہ مذہب کا تو پتہ ہی نہیں تھا اس ملک کے عوام کو, انہوں نے ساری دنیا میں. ہم لاکھ کہتے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو مذہب کا نہیں پتا. اب سوال یہ ہے کہ آیا وہ مذہب سے انسپائرڈ لوگ تھے یا نہیں تھے, اور آیا وہ جاگیرداروں کے, سرمایہ داروں کے, انگریزوں کے ایجنٹوں کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ مذہب کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے تو یہ مذہب کے ساتھ تھے, اور مذہب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے بھی ساتھ تھے. میں آپ سے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتے؟ اتفاق میرا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا 50-50 50-50 کر رہا ہوں. کیونکہ عوام جو ہے نا, جو ایجوکیٹڈ, آپ اصل میں آپ ایجوکیٹڈ نہ ہوں, سن لیں, جن کو تعلیم نہ ہو, جو ساری دنیا میں
علم میں تعلیم میں سب سے آخر میں ہوں. میاں صاحب مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سیکولرزم، سوشلزم، مذہب یہ ان کو جب تک پڑھ نہ لیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت سب سے بہتر نظام حکومت ہے. اس وقت تک نہیں کہہ سکتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک لوگ پڑھ نہ لیں اس وقت تک نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت بہتر نظام ہے، اس وقت تک کے لیے بہتر نظام کون سا ہوگا؟ اس وقت تک کے لیے بہتر نظام اگر آپ عوام سے پوچھیں تو وہ کہیں گے، عوام کہیں گے کہ اس وقت سے اس وقت تک کیا ہر وقت نظام جو ہے سب سے بہتر جمہوریت ہوگا، کیونکہ جمہوریت ہمیں حقوق دیتا ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ہمارے بچوں کو روزی دیتا ہے، ہم ساری دنیا میں عزت دار بنتے ہیں. تو جمہوریت سے بہتر کوئی نظام نہ وہ کہیں گے نہ میں کہتا ہوں. میاں صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا عوام مذہبی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں مذہب کا اس لیے نہیں پتا کہ یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اب آپ جب تک سیکولرزم کو نہ پڑھیں کہ ہے کیا، یہ کہتے ہیں جی یہ تو کچھ سیکولر کافر ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی سیکولر جو ہے یہ پرو عوام ایک نظام ہے کہ جس سے ریاست جو ہے وہ چل سکتی ہے ملک کی. کیونکہ اگر ریاست مذہب کے بنیاد پہ چلے گی تو افراتفری پھیلے گی، جھگڑے چلیں گے. اب ساری دنیا میں وہ ممالک ترقی کر گئے جن کی اسٹیٹ سیکولر تھی. آپ بار بار کہتے ہیں ملک تقسیم ہو گیا. اب پاکستان نے کیا کیا؟ انہوں نے نظام جو تھا سوشل سسٹم بھی ختم کیا. وہاں پر جو انگریز سے ان کی غلامی میں جو تھوڑی سی جمہوریت لے کے آئے تھے میاں صاحب، اب گالی ہم دیتے ہیں انگریز کو، انگریز نے آپ کو جمہوریت بھی دی تھی، وہ لے کے آئے تھے، آپ نے وہ بھی چھوڑی. آپ نے یہاں پر کہا نہیں ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے. مجھے آپ کہے چلے جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے پینٹ کیا، قبضہ کیا ملک پہ اور کہا کہ ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ اسلام چاہیے. تو اس لیے میں جو بار کہہ رہا ہوں انہوں نے اسلام کو ایکسپلائٹ کیا ہے جی. انڈیا میں اور پاکستان کے نظام میں فرق یہ پڑا کہ انہوں نے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے لوگوں کو کہا اسلام لائیں گے، لوگوں نے اسلام کے ناطے ان کے ساتھ انہیں فالو کیا. ان کے ڈکٹیٹروں نے مذہب کے نام پر یہ کہا اسلام ہمارا ہے، اور نظام انہوں نے کیا دیا دہشت گردی کا. 80,000 سے زیادہ لوگ انہوں نے مذہب کے ناطے میاں صاحب قتل کروائے.